کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے، کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے ان 5 طریقوں سے۔ لیکن خوشخبری اور شاباش یعنی بشارت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ آپ کو جس طرح کی آزمائش کا سامنا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں دست بدعا ہوں کہ مالک اپنے فضل و کرم، لطف و عنایت، نوازش و عطا، رحمت و برکت، مہربانی اور رحم سے آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔ میرے رب کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی بھی نہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ میرا رب اسی کو آزماتا ہے جس کے ساتھ بے حد محبت رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2396، ابن ماجہ کی 4031 اور مشکات کی 1566 نمبر میں رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہوا، اس کی آزمائش پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو شخص ناراضگی کا اظہار کرتا رہا وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر آزمائش ہے تو یہ پریشانی کا موقع کم ہے اور خوشی کا موقع زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو نہیں آزمایا، آپ کو ہی آزمایا، آزمانے کے لیے آپ کو ہی منتخب فرمایا۔ اللہ کریم نے آپ کو خوشی ہی خوشی دیے رکھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازے رکھا، آپ کو مختلف طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ جب ان تمام صلاحیتوں کے مجموعے کا نام آپ تھے، تب بھی اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے ہی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں کہ یہ کس قدر میرا شکر کرتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، یہ میری طرف اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے یا پھر دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے بعض صلاحیتیں کم فرما دی ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میرا رب آزما رہا ہے کہ میرا بندہ پریشانی کے اس حال میں مجھے بھلا دیتا ہے یا پہلے سے زیادہ میرا شکر کر کے میرے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اصل لکی تو آپ ہو کہ کائنات کا شہنشاہ جس کی طرف متوجہ ہے اور آزما رہا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو فضول ایرے یارے نتھو خیرے قسم کے لوگ ہیں، وہ فضول بنے پھرتے ہیں، خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرا پروردگار ان کو نہیں آزماتا جن کو نہ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا والا حساب ہے، آپ کو ہی آزماتا ہے۔ ایسا کیوں؟ آپ کو ہی آزمانے کے لیے منتخب کرتا ہے، ایسا کیوں؟ ذرا اس پر سوچیں کہ اللہ رب العزت کے آپ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے میرا رب آپ کو آزما رہا ہے اس لیے کہ آپ سے محبت فرماتا ہے۔ آخر میں نبی مکرم، شفیع معظم، شاہ بنی آدم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، ملال پہنچتا ہے، اذیت پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے،
یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ رب العزت اس کے سبب اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے جان اور مال اور اولاد ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت سے اسی حالت میں ملتا ہے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی مصائب، ایک کانٹا چبھا تو اللہ نے گناہ معاف کر دیا، تو اتنی مصائب جب بندہ برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر گناہ پیچھے رہتے ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک نیا انعام ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ آپ کتنے لکی ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ میرے رب نے بھی آپ کو آزمایا ہے، میرا رب آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ نے کسی اور کو نہیں آزمایا، آپ کو آزمایا ہے، لہٰذا آپ صبر سے کام لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔